حضرت مولانا نصراللہ صاحب سے کہ آپ مجلس کے اختتام پر دعا فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ابھی آپ حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب، اس کے بعد حضرت مولانا وکیل احمد صاحب اور اس کے بیشتر علماء کے بیانات اور خراج عقیدت سن چکے ہیں۔ واقعی میں ان حضرات نے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بڑی نمایاں خدمات کی ہیں، اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ کا ایک دن بھی تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں چاہے تقریر کے ذریعے، چاہے تحریر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے بھی اس میں وقت لگا ہے، تو یہ آپ کی بخشش کا 100% پکا ذریعہ ہے، یہ میرا یقین ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے، حافظ ذاکر صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی خدمات کی ہیں، متعدد گاؤں کا دورہ کیا، متعدد جگہ پر ان کو کھدیڑا اور بھگایا، اور وہ جو قادیانی تھے ان گاؤں سے فرار ہو گئے۔ ہم نے مولانا وکیل صاحب کو دیکھا جس وقت نیپالا پور کے اندر تھے، بڑی خدمات کی ہیں۔ قادیانی اگر ان لوگوں نے یہ خدمات نہ کی ہوتی تو قادیانیت تو یہاں پھل پھول رہی تھی اور اب تک وہ یہاں تناور درخت ہو چکی ہوتی، لیکن ان لوگوں کے جذبہ، ان لوگوں کے حوصلہ سے دیکھیے، جو لوگ ادھر جن کا ذہن مڑ رہا تھا یا جو لوگ قادیانی ہو چکے تھے، وہ ہمت ہار کر کے تائب ہوئے اور پھر وہ اپنے مذہب اسلام پر آ گئے۔ یہ انہی لوگوں کی ہمت کی باتیں تھیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یقیناً ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ جنگ آزادی سے لے کر کے کس طریقے سے اور کتنی مصائب کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، ابھی حضرت مفتی ہلال احمد صاحب فرما رہے تھے کہ کتنی مساجد کے اوپر غیروں کا قبضہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی تقسیم کے وقت ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے، اور ان کا یہ نظریہ رہا ہوگا کہ ہم پاکستان میں جا کر کے آرام سے رہیں گے، لیکن دوسرا غور نہیں کیا کہ یہاں کی جو مسلم آبادیاں ہیں، جو مسلم مساجد ہیں، مزارات ہیں، مدارس ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ حال وہی ہوا جب ایک دم پوری کی پوری بستیاں خالی ہو گئیں، تو بڑی بڑی جامع مسجدیں جس میں ایک نہیں 20-20 ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، وہ ویران ہو گئیں، غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت مولانا جن کے لیے تعزیتی نشست ہو رہی ہے، تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے، کتنی مسجدوں کو انہوں نے دوبارہ واپس کروایا، اور آج وہ مسلمانوں کے نمازوں سے، صلات سے اور تلاوت قرآن سے آباد ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ غور کرنا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ باقی رہنا چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت اپنے دل کے اندر باقی رکھیں، کہ کہیں بھی اگر اس سلسلے میں کوئی بات آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، تو وہ ہم کو برداشت نہیں کرنا ہے، کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرنا ہے، اور اگر اس کا ہم فی الفور جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہمارے بڑے موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں جو مستقل سلسلے میں تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے اور کام برابر کر رہے ہیں۔ ہم کو ان کے پاس وہ بات پہنچانی ہے، یہ پورا ڈٹ کر کے ایسے لوگوں کا، ایسے قادیانوں کا مقابلہ کریں گے اور اپنی وہاں سے اس سرزمین کو پاک کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔